حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے بعد میری شہرت رہے، میری نیکی کا بیان ہو، میری تعریف ہوتی رہے۔ خلیل نے مانگا، حبیب کو اللہ نے بن مانگے عطا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ان کا مزار شریف ہے۔ قصیدہ بردہ جنہوں نے لکھا ہے ان کے بالکل سامنے سڑک کے اس طرف ان کا مزار، سڑک کے اس طرف ان کا مزار۔ وہ ہستیاں کیسی ہستیاں، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک لمحہ حضور نظر نہ آئے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اتنی حضوری والے لوگ۔ ہم دنیا میں گم ہیں، جب دنیا کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کرتے تو اندر کی آنکھیں کہاں سے کھلیں گی؟ دنیا کی چیزوں میں گم ہیں۔ ہم تو کسی مزار پر بھی جائیں تو عمارت دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس آئے ہو دھیان اس کی طرف لگاؤ تاکہ وہ نظر آئیں، ان کے جلوے نظر آئیں۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تمنا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم بعد والوں میں میرا ذکر رہے۔ یہ ذکر ہونا بڑی چیز ہے۔ اب صرف ذکر کے حوالے سے ہی بات کروں، کتنے واقعات، کتنی چیزیں اس میں۔ حضرت ابراہیم آگے کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر جو چین کے باغوں کے یعنی جنت کے وارث ہیں، نعمتوں والی جنت کے جو وارث ہیں مجھے ان میں سے کر۔ تمنا کہ یا اللہ مجھے جنتی بنا۔ کیا بنا؟ اونچی جنتی۔ وراثت کا ذکر آیا، جنت کی بات آئی ہے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ بھی آیت سامنے ہے۔ کیا سناؤں اس پر آپ کو؟ صرف اتنا سن لیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کون؟ ذرا زور سے کہیے۔ سچے غلام، اللہ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا جو وارث ہیں ان میں سے کرنا، اور اپنے حبیب کو اللہ فرما رہا محبوب تیرے غلاموں کے لیے جنت بنائی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی لوگوں کی، 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی۔ اور آپ نے مجھ سے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جنت کا دروازہ، 8 دروازے ہیں نا، ایک دروازہ اس کے 2 پلے، 2 کیواڑ، اگر کوئی اور لفظ آپ بولتے ہیں تو وہ ایک کیواڑ ایک پلے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت ہے۔ کتنی؟ ہمارے ہاں 20 فٹ 25 فٹ 40 فٹ کے دروازے، اس سے زیادہ بڑے نہیں بنتے ہیں، شاید اتنے ہی بنتے ہیں کیونکہ پھر گیٹ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 20 فٹ 25 فٹ حد ہوگا، کوئی 40 فٹ کا ہوگا دروازہ، ورنہ 20 فٹ کے دروازے عموماً نظر آتے ہیں۔ گھروں کے دروازے 4 فٹ کے 5 فٹ کے۔ 40 سال چلیں اتنی چوڑائی ایک پلے کی، اور حضور فرماتے ہیں لوگ جب جنت میں جانے لگیں گے تو لائن تو آپ نے بنانی نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو عادت ہی نہیں ہے قطار بنانے کی، تو سب کو ہوگا کہ پہلے میں جاؤں پہلے میں جاؤں۔ فرمایا کندھے چڑھ جائیں گے، اتنا رش ہو جائے گا کہ کندھے دباؤ ہوگا نا تو کندھے چڑھ جائیں گے، زور لگا رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ حدیث سنی؟ میں جب بھی یہ حدیث سناتا ہوں یا پڑھتا ہوں اندر سے جھوم جاتا ہوں۔ کیا مطلب
کہ اتنا رش ہوگا کندھے چڑھ جائیں گے، کیا مطلب بہت زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ سرکار کی شفاعت سے اللہ کا فضل ہوگا تو لوگ اتنے جائیں گے۔ تو وہ تمنا کر رہے ہیں نعمتوں والی جنت کے جو وارث ہیں، مجھے ان میں شامل فرما۔ اور اللہ اپنے حبیب کے لیے فرما رہا ہے تیرے غلاموں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، حضور کے صدقے ہے یہ سارا انعام، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ ہم کو حضور کا امتی بنایا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے، یہ بھی سوچ کر اور سجدے سے سر نہ اٹھے، اتنا شکر کریں کہ یا اللہ تیری اتنی مہربانی۔ نبیوں نے تمنا کی کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا تو ہم زیادہ شکر کرتے، ہمیں بنایا ہے اور ہم قدر نہیں کر رہے۔ آج جھگڑے ڈالے ہوئے، کوئی نبی کی عزت نہیں کرنا چاہتا، کوئی ان کو آخری نبی نہیں ماننا چاہتا، کوئی ان کے لیے کہتا ہے نہیں جی کوئی گستاخی کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، آج یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی امتی ہیں؟ ہم نے بے قدری کی تو پھر ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ سنتے ہیں نا آپ، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، اور ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر قدر کو سمجھیں، قدر کریں۔ تو قدر نہیں کریں گے تو شب قدر بھی شب قدر نہیں ہوتی، تو نبی کی قدر نہیں کریں گے تو کیا انعام پا سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں صحابہ کے واقعات پڑھ کے، کیسا ادب کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے، کیسے دل و جان فدا کرتے تھے، اور آج ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جنت کی تمنا کرنی چاہیے، جنت کی تمنا اونچی، جنت مانگنی چاہیے۔ اور میں یہ حدیث بھی آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، ابن ماجہ اس میں موجود ہے، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، جنت کہتی ہے آمین۔ جنت کیا کہتی ہے؟ آمین۔ وہ سنتی بھی ہے، آواز بھی اس کی کہ آمین کہتی ہے۔ تو ہمیں جنت کی تمنا کرنی چاہیے۔ ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اور آپ سب کی توجہ کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسا شعر لکھ دیتے ہیں نعت کہتے ہوئے کہ نہیں جی مجھے جنت میں نہیں جانا، میں نے تو مدینے جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے اشعار لکھ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ بلا شبہ اس زمین پر مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جو رشک جنت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم غلاموں کے لیے وہ بلا شبہ جنت ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں گے، ابھی حضور مدینے میں ہیں، پھر حضور کہاں ہوں گے؟ اونچی۔ تو پھر جہاں حضور ہوں گے وہاں ہم جانا چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اب میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، جس کو پسند آئے وہ دھیان سے سنے، جس کو نہیں پسند آئے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ قیامت کے دن میرے نبی کا مدینہ جنت میں ہوگا، میرے نبی کا مدینہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا، اور حضور جنت میں ہوں گے، لہذا جنت کی تمنا کریں یا نہ کریں؟ صحابہ آتے حضور سے جنت مانگتے تھے،
تو جنت کا استخفاف یعنی جنت کو ہلکا کرنا یہ اچھی بات، یا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ کوئی ادنا چیز ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ادب سے ذکر کرے کہ ہاں کہ جنت میں تو جانا ہی ہے، مگر دنیا میں جنت ہمارے لیے مدینہ، مدینہ دیکھنے کا مطلب جنت کا نمونہ دیکھ لیا۔ وہ شاعر نے کہا نا، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو جنت کی تمنا بہت اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اور جہنم سے بچنے کی آپ صرف رمضان میں کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جنت سے اپنی پناہ، دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھ۔ تو یاد رکھیں یہ صرف رمضان میں نہیں، روز دعا کیا کرو، یا اللہ دوزخ سے بچا، جنت میں داخل فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ نعمتوں والی جنت جن کو عطا کرنی ہے مجھے ان میں شامل فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سنت انبیاء، نبیوں کی سنت ہو گئی کہ جنت مانگی جائے۔ کیا مانگی جائے؟ اونچی۔ اب یہاں ایک بات اور کر دوں، حضور سے صحابہ جنت مانگتے تھے یا نہیں؟ اونچی کہہ دیجئے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا اللہ نے نبی کو جنت کا مالک بنا دیا ہے، یہ جس کو چاہیں جتنی چاہیں اللہ کی عطا سے اختیار والے ہیں، یہ دے دیں گے، عطا فرما دیں گے۔ بھری جنت جس کو چاہیں حضور ہبہ کر دیں، میرے آقا کو رب نے اختیار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں کی، ہمیں تعلیم کی ہیں، ان میں بھی یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء۔ کیا لقب ہے؟ پھر کہیے گا، نبیوں کے باپ، نبیوں کے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یہ حضرت ابراہیم کی ہی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم ان کے بھی دادا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اونچی۔ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ادھر بھی دادا کا رشتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی۔ ابھی آپ قربانی کریں گے، قربانی کے دن قریب آنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی یا اللہ پچھلوں میں میرا ذکر رہے، میری عزت رہے، میری شہرت رہے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تینوں
اب بھی حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں۔ جو تورات اس وقت یہودیوں کے پاس جیسی کیسی ہے، اصلی تو نہیں ہے، اس میں بھی ذکر ہے، انجیل اس میں بھی ذکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ تمام قوموں میں ان کا ذکر ہوتا۔ سارے اہل کتاب، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہندوستان والے، آپ کہیں گے ہندو کہتے ہیں کہ جو کرشن کا لفظ ہے ان کے ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ابراہیم کہتے ہو، ہم کرشن کہتے ہیں۔ میں اس کی تائید نہیں کر رہا، لیکن ان کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم نہیں کہتے، کرشن کہہ کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سنانے کی بات صرف اتنی تھی کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اس لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا۔ مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ملت ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوئی، ان کا ذکر جاری۔ اچھا کہ اب جنت دے مجھے، میرا ذکر بھی رہے، مجھے جنت بھی عطا کر۔ یہاں انہوں نے ایک بات جو بتائی ہے وہ آپ کو سنانی ہے، وہ یہ کہ جنت مجھے اور آپ کو یا کسی کو ملے گی تو رب کے فضل سے ملے گی، اللہ کے فضل سے۔ ہاں، صرف ہمارے عمل سے نہیں ملے گی، اس کا فضل ہوگا تو ملے گی۔ کوئی اپنے اوپر ناز کر لے کہ نہیں جی میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، میری جنت تو پکی، نہ، جس کو ملے گی اس کے فضل سے ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو اس سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ خود اس نے فرمایا مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو مجھ سے میرا فضل مانگے۔ تو ہم نے یہی کہنا یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ مجھے یہ بتائیے، وراثت کا مال وارث کو ملتا ہے یا غیر وارث کو؟ اونچی یہ اس کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، کسی عمل کا نتیجہ۔ شاید سمجھ گئے ہو بات، میں نے اشارے میں کہہ دی ہے کہ وارث کو وارث ہونے کی وجہ سے وراثت ملتی ہے، کسی عمل کے نتیجے میں۔ اونچی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے ان میں سے کر جو جنت کے وارث۔ کیا مطلب؟ وارث تو نے کرنا ہے اور یہ تیری عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی مانگ رہے ہیں اور حبیب کے غلاموں کو اللہ فرما رہا تمہیں وارث بنا دیا ہے۔ اب ذرا پہچانے اس بات کو، اگر سمجھ ہو تو پہچانے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے عملوں سے جنت نہیں ملنی، یہ نبی پاک کی عطا سے ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شان دی ہے، ہمیں ان کا امتی بنایا، غلام بنایا، تو اس وجہ سے اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو سچا امتی بنائیں اور واقعی جنت کے وارث بنیں۔ لیکن ہم کوشش کریں۔ ایک ہے پرچہ لکھتے ہوئے کمی ہو جاتی ہے، ایک ہے پرچہ دے ہی نہیں رہے۔ کوئی سوال میں جواب میں کمی ہوئی تو چلو بھئی سفارش ہو جائے، یہاں جو دے ہی نہیں رہے اور پھر وہ کہیں کہ جنت مل جائے، تو ایسا ہو سکتا نہیں۔